اگر 50 روپے اور دو تو میں تمہاری مشکل حل کر دوں۔ اوہو، خاور نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور 50 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ نوٹ اس نے پرس میں رکھ لیا اور بولی، میں تمہارے لیے اس کیبن کا بندوبست کر سکتی ہوں اور ساتھ ہی کھانے پینے کا بندوبست بھی۔ خاور مان گیا۔ خاور نے مزید پیسے اسے دیے اور پھر وہ دونوں اس کیبن میں چلے گئے۔ وہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کا سامان موجود تھا۔ اس عورت نے جاتے ہی شراب پینا شروع کر دی۔ خاور سے بھی شراب کا پوچھا، مگر خاور کھانے کی طرف متوجہ ہوا، جس کے اندر جھینگے، مچھلی اور دوسری چیزیں شامل تھیں۔ خاور ان سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ تم پی نہیں رہے؟ فکر نہیں کرو، خاور نے کہا، تم پیتی جاؤ۔ وہ مسکرائی اور تیسرا گلاس چڑھا گئی۔ خاور اسے شہ دیتا رہا اور 10 منٹ میں وہ پوری بوتل چڑھا گئی۔ نشے سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی اور وہ آہستہ آہستہ آپے سے باہر ہونے لگی۔ خاور نے اسے بستر پر لٹایا اور پھر اس کی کن پٹیاں پکڑ کر مخصوص رگ پر دباؤ ڈال دیا۔ چند لمحے کے بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئی اور خاور نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اسے جلد از جلد بے ہوش کر دینا چاہتا تھا تاکہ برابر والے کیبن میں ہونے والی گفتگو سن سکے۔ اس نے چند لمحے قبل برابر والے کیبن میں اس قسم کی آوازیں سنی تھی جیسے ایک سے زیادہ افراد موجود ہوں۔ اسے چھٹکارا پا کر وہ کیبن کی چوبی دیوار سے چپک گیا۔ آوازیں مدھم تھی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کیبن کی دیوار کا جائزہ لیا۔ دیوار میں کہیں کوئی سوراخ نہیں تھا۔ چاروں اطراف کا جائزہ لیتی ہوئی اس کی نگاہیں فرش پر جم گئیں۔ چوبی دیوار اور فرش کے درمیان 3 انچ کا خلا موجود تھا۔ وہ فرش پر لیٹا اور کان اس خلا سے لگا دیا۔ اب وہ اندر ہونے والی گفتگو کسی قدر صاف سن سکتا تھا۔ میں نے اس کا تعاقب یہاں سے ہی کیا تھا دادا۔ کون تھا وہ؟ پتہ نہیں۔ دن میں اس کو یہاں مشتبہ حالت میں دیکھا تھا۔ شک کی وجہ کیا تھی؟ دادا، وہ شراب پینے کے بجائے گملے میں ڈال دیا کرتا تھا، اسی بات سے مجھے اس پر شبہ ہو گیا۔ حلیہ کیا تھا؟ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور چہرے مہرے سے کوئی عیاش رئیس زیادہ لگتا تھا۔ اور کوئی خاص بات؟ مونچھیں گھنی تھی اور چال اسی ادھیڑ عمری میں بھی جوانوں جیسی تھی۔ یہاں سے وہ کہاں گیا تھا؟ ٹیکسی سے انٹرکون کی طرف گیا تھا، مگر 2 مرتبہ ٹیکسی بدلی تھی۔ اس نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے قریب کا ہنگامہ بھی دیکھا تھا۔ جی ہاں، وہ گیا ہی وہاں تھا۔ اس کے بعد جب وہ انٹرکون سے 2 فرلانگ دور فون بوتھ پہ فون کر رہا تھا تو میں نے اس پر دستی بمب پھینک دیا تھا۔ کیوں؟ وہ پولیس کا کوئی مخبر ہو سکتا تھا، ورنہ وہ سیدھا پریزیڈنٹ ہاؤس والے ہنگامے کی طرف نہ دوڑا جاتا۔ پھر جب وہ وہاں سے پلٹا اور فوراً ہی فون کرنے لگا تو میں سمجھ گیا کہ وہ ہمارا کوئی راز جانتا ہے، اسی لیے میں نے دستی بم پھینک کر اسے ختم کر ڈالا۔ برا کیا۔ خاور نے خان زمان خان کی آواز سنی۔ وہ کیوں دادا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے زندہ لے آتے۔ وہ دشمن تھا دادا۔ اس سے معلومات حاصل کی جاتی تاکہ یہ دیکھ سکتے کہ کوئی اور تو ہمارے پیچھے نہیں ہے۔ خیر، اب تو غلطی ہو گئی دادا۔ اسے مرتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں دادا، البتہ میں نے بھوت کے ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے۔ ظاہر ہے وہ مر ہی گیا ہوگا۔ زیب کو میں نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہاں سے ایک لاش بھی پولیس کو ملی ہے۔ یہاں وہ کس کی میز پر تھا؟ شاہ خان کی دادا۔ اسے بلواؤ۔ ابھی بلواتا ہوں دادا۔ خاور نے رپورٹ دینے والے کی آواز سنی، پھر کوئی بٹن دبنے کی آواز آئی اور ایسے لگا جیسے کوئی ایمپلیفائر آن ہوا ہو۔ سرسراہٹ کی آواز ایسی ہی تھی جیسے اسٹیج پر تقریر کرنے سے پہلے مائک میں پھونک مارنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ خاور نے اپنی پوری توجہ آواز پر لگا دی۔ یس، کیا بات ہے؟ شاہ خان کو دادا بلا رہا ہے۔ ابھی بھیجتا ہوں۔ دوسری آواز اسپیکر سے نشر ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چٹ کی آواز سنائی دی۔ پھر کوئی بٹن دبا اور سرسراہٹ کی آواز بند ہو گئی۔ خاور سمجھ گیا کہ دیوار میں لگے ہوئے بٹن پر اور اسپیکر کے ذریعے اس آدمی نے بار کاؤنٹر میں موجود بار ٹینڈر سے بات کی ہے یا پھر کاؤنٹر کلرک سے۔ پھر شاہ خان کے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ آپ نے مجھے بلایا ہے دادا؟ ایک نئی آواز خاور نے سنی۔ ہاں، تمہاری میز پر کوئی ادھیڑ عمر کا رئیس زیادہ بیٹھا تھا۔ آج ہی تو بیٹھا تھا دادا۔ کیسا آدمی تھا؟ پتہ نہیں، پہلی مرتبہ اسے یہاں دیکھا تھا۔ چہرے سے عیاش لگتا تھا۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بند کلی ملے گی؟ پھر میں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہاں سب کچھ مل سکتا ہے۔ اس کی کوئی حرکت شک کرنے جیسی تھی؟ میں نے نہیں دیکھا دادا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا رش ہوتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ کون تھا دادا؟ وہ پولیس کا آدمی تھا۔ باپ رے باپ دادا، مجھے اس پر شک ہو جاتا تو میں اسے مار ہی ڈالتا۔ وہ مارا جا چکا ہے۔ خان زمان خان کی غراہٹ بھری آواز آئی۔ اور یاد رکھو، وہ یہاں پر کبھی نہیں آیا اور تم نے اس حلیے کے آدمی کو کبھی نہیں دیکھا۔ ادھیڑ عمر آدمی تو دادا پچھلی 2 صدیوں سے یہاں نہیں آیا۔ ہاں بس، اب جاؤ اور بہت ہوشیار رہو۔ اچھا دادا، شاہ خان کی آواز آئی اور پھر ایسا لگا جیسے کوئی کیبن سے نکل کر باہر گیا ہو۔ جب قدموں کی چاپ معدوم ہو گئی تو خان زمان خان کی آواز آئی۔ وہ پہلے آنے والے سے کہہ رہا تھا،
اب تم بھی جاؤ اور پروگرام پر عمل کرو۔ ایک بات اور دادا، جلدی بولو۔ میں نے جب اس ادھیڑ عمر والے کو چیک کیا تھا دادا، تو اس کے بعد ایک آدمی اور اس کی میز پر آیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں چند منٹ باتیں کرتے رہے تھے اور پھر ادھیڑ عمر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ نوجوان بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس نوجوان کا حلیہ بتاؤ۔ پھر جو حلیہ بتایا گیا وہ خاور ہی کا تھا۔ خاور سوچنے لگا کہ اب اسے موجودہ حلیے میں کیبن سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تمہیں سب سے پہلے اسی نوجوان کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ میں نے آتے ہی اسے تلاش کیا تھا دادا، مگر وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ اچھی طرح دیکھا ہے؟ ہاں دادا، اچھی طرح سے دیکھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیں، اب کچھ دن تک ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے دادا۔ پھر ایسے ہی لگا جیسے کرسیاں کھسکی ہوں۔ خاور جلدی سے اٹھ گیا، پھر قدموں کی چاپ سن کر وہ دروازے کی طرف بڑھا اور کنڈی کھول کر راہداری میں دیکھا۔ دو آدمی آگے جا رہے تھے مگر ان کے چہرے نظر نہیں آ سکے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے پراسرار آگ اور آگ بابا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دھماکے کے ساتھ ہی عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ اچھل کر بوتھ سے ٹکرایا اور نیچے جا گرا۔ سنبھلنے میں چند ہی سیکنڈ لگے تھے۔ اس نے بوتھ کی طرف دیکھا، اس کے ٹکڑے ہو چکے تھے، فٹ پاتھ پر دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ بوتھ کے قریب ہی ایک انسانی جسم پڑا تڑپ رہا تھا۔ لوگ چاروں طرف سے اسی کی طرف دوڑ پڑے۔ عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بوتھ سے 4 فٹ کے فاصلے پر بائیں جانب گرا تھا جبکہ لاش دائیں طرف تھی۔ کسی نے اس پر توجہ نہیں دی اور وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جسم پر معمولی سی خراشیں آئی تھیں۔ اس کی تیز اور متجسس نظریں آس پاس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جلد ہی وہ جائے وقوع سے کافی دور نکل آیا۔ پھر وہ ایک چھوٹے سے ریستوران میں داخل ہو گیا۔ یہ سڑک کے موڑ پر اس انداز میں بنا ہوا تھا کہ اس کی کھڑکی کے قریب والی میز پر بیٹھ کر وہ سڑک اور فون بوتھ کا جائزہ لے سکتا تھا۔ میز پر بیٹھتے ہی اس نے چائے اور بسکٹوں کا آرڈر دیا اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے جسم پر لگی ہوئی مٹی صاف ہو چکی تھی اور بال بھی سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ چائے کے ساتھ بسکٹ حلق سے اتارتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس پر یہ دوسرا حملہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میک اپ میں بھی وہ شناخت کر لیا گیا تھا، ورنہ اس پر حملہ کیسے کیا جاتا؟ حملہ آور یقینی طور پر عشرت کی گلیوں والے ریستوران سے اس کے پیچھے ہوگا۔ اس کلب اور ریستوران میں ہی کسی نے اسے چیک کیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس بیرے سے اس نے معلومات حاصل کی تھیں اسی نے ڈبل کراس کیا ہو، یا پھر اسے شراب گملے میں ڈالتے ہوئے کلب کے کسی آدمی نے دیکھ لیا ہو اور بات خان زمان خان تک پہنچا دی ہو۔ ظاہر ہے اس جیسا آدمی اس مشکوک آدمی کو کب زندہ دیکھ سکتا تھا، لہٰذا یہ بھی ممکن تھا کہ اسے مشتبہ سمجھتے ہوئے مار ڈالنے کی کوشش کی گئی ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اس کی جان اس آدمی کی وجہ سے بچی تھی جو بے گناہ مارا گیا تھا۔ عمران کا اندازہ تھا کہ جس وقت دستی بم فون بوتھ پر پھینکا گیا تھا، ٹھیک اسی وقت مرنے والا فون بوتھ اور بم کے درمیان آ گیا ہوگا، جس کی وجہ سے بم اس کے ہاتھ یا ٹانگ سے ٹکرا کر پھٹ گیا، ورنہ اگر اس کے جسم پر بم پڑتا تو پورا جسم ٹکڑوں میں بٹ جاتا، اور اگر وہ درمیان میں نہ آتا تو بوتھ کے ساتھ ہی عمران بھی وہاں مرا پڑا ہوتا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ اتنا غافل کب سے رہنے لگا ہے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اگر کلب اور ریستوران ہی سے اس کے کوئی پیچھے لگا تھا تو اس نے خاور کو بھی اس کی میز پر ضرور دیکھا ہوگا، اور اب اس کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ وہ بے چین ہو گیا۔ وقت اتنا گزر چکا تھا کہ اگر خاور پر کچھ گزرنا تھا تو وہ گزر چکا ہوگا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چائے پیتے ہوئے بھی سڑک کی نگرانی کر رہا تھا۔ بوتھ کے پاس اب بھیڑ بڑھ گئی تھی اور اس بھیڑ میں پولیس والے بھی نظر آ رہے تھے۔ عمران کو بلیک زیرو کا انتظار تھا۔ اسے امید تھی کہ بلیک زیرو فون بوتھ کا پتہ لگا چکا ہوگا اور اسی طرف آ رہا ہوگا۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ اس نے دانش منزل کی ایک گاڑی کو فٹ پاتھ کے پاس رکتے دیکھا، پھر اس میں سے بلیک زیرو اور جوزف اترے اور بوتھ کی طرف چلے گئے۔ عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ حلق سے اتارا، پھر کاؤنٹر پر پیسے ادا کیے اور باہر آ گیا۔ رخ کار ہی کی طرف تھا۔ پھر وہ اتنے اطمینان سے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تھا جیسے وہ اسی کی رہی ہو اور وہی اسے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں تک لایا ہو۔ چند لمحے بعد اس نے دونوں کو واپس آتے دیکھا اور وہ پچھلی سیٹ کے پائیدان میں کھسک گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے اور پھر ان کے بیٹھنے کے بعد بند ہونے کی آواز آئی اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ کچھ دیر وہ جوزف اور بلیک زیرو کی گفتگو سنتا رہا اور مسکراتا رہا، پھر ان کے خاموش ہوتے ہی اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور نشست پر بیٹھتے ہوئے نال
ब्लैक जीरो की कनपटी से लगा दी। चुपचाप स्टेयर करते रहो वरना गोली मार दूंगा, उसने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और वो चौंक पड़े। चंद लम्हे कार में खामोशी रही, फिर ब्लैक जीरो ही ने उसे तोड़ते हुए कहा, कौन हो तुम? कौन हो सकता हूँ? इमरान घुराया था। हम आलिबुल गैब नहीं हैं, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। मैं कार रोक रहा हूँ, खामोशी से नीचे उतर आओ और आइंदा दिन दहाड़े किसी को लूटने की कोशिश मत करना। रोक कर देखो, इमरान घुराया। आधा चिटांक सीसा तुम्हारी खोपड़ी में होगा। क्या चाहते हो? ब्लैक जीरो घुरा कर बोला। इमरान का पता। कौन इमरान? तुम्हारा बॉस। और कौन? इमरान ने सर्द लहजे में कहा, जिसके फ़ोन करने के बाद तुम यहाँ दौड़े चले आए हो। ओह, तो आप हैं? ब्लैक जीरो चौंक कर बोला। आपसे क्या मुराद है? इमरान का लहजा बदस्तूर सर्द रहा। बस बस अब ज़्यादा मत बनिए, ब्लैक जीरो ने कहा। मेरे पास आपके लिए बहुत अहम इत्तलात हैं। क्या तेरे पास भी कोई अहम इत्तला है, अफ्रीकी गेंडे? इमरान ने अपनी असल आवाज़ में कहा। और जोसेफ उछल पड़ा। अरे बॉस, ये तुम हो? वो कह कहा लगाते हुए बोला। हाँ, क्या तू मेरा मुर्दा देखने आया था? नो नो बॉस, जोसेफ मुंह पीटता हुआ बोला। फिर क्यों दौड़ा आया था यहाँ? तुम्हारे दुश्मनों का खून पीने। बस बस रहने दे, इमरान ने कहा। फिर ब्लैक जीरो को मुखातिब किया। हाँ काले सिफर, बता चल के तेरे थैले में कौन सी बिल्ली है? जूलिया ने उस आदमी को तलाश कर लिया है जिसकी भवों पर निशान है। ब्लैक जीरो ने जूलिया की रिपोर्ट दोहराते हुए तफसील से बताया। तो वो आग बाबा सिंह ही है, इमरान ने दोहराया। जी हाँ, और अब सिद्दीकी उसकी निगरानी कर रहा है। मैं खुद उसे देखूंगा, इमरान ने कहा। अगर वो वाकई सिंह ही है तो वो दूसरों के बस का नहीं है। एक इत्तला और है, कह चलो। आपने प्रेसिडेंट हाउस के सामने एटॉमिक गेंद का वाक़या सुना है? हाँ, मैं उसे देख भी चुका हूँ। कोई ख़ास बात? सर सुल्तान के पास पैगाम आया था कि अगर कल तक उन चारों कैदियों को जो आप पकड़ कर लाए हैं रिहा ना किया गया तो पूरा शहर राख बना दिया जाएगा। और कुछ? इमरान ने चौंक कर पूछा। साथ ही उस चीज़ की वापसी का भी मुतालबा किया गया है जो आप वहाँ से लेकर आए थे, ब्लैक जीरो ने बताया। पैगाम किसकी जानिब से है? सिंह ही की तरफ से। सर सुल्तान ने तुम्हें बताया है या तुमने अंदाज़ा लगाया है? खुद सर सुल्तान ने सिंह ही का नाम लिया था। इसका मतलब यह हुआ कि इन वारदातों में ज़ीरो लैंड वालों का हाथ है, इमरान बुड़बुड़ाया। 100% जनाब, वरना आप खुद सोचें, इतना ख़तरनाक हरबा और कौन बना सकता है? अब हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? वो उन चारों को क्यों रिहा करवाना चाहता है? ब्लैक जीरो ने पूछा। क्या उनमें कोई बहुत अहम शख्सियत शामिल है? ओह, यक बयक इमरान चौंका था। क्या हुआ? अगर ये पैगाम वाकई सिंह ही की तरफ से है तो समझ लो अब उन चारों में से एक भी दानिश मंजिल में नहीं होगा। क्यों? ये बताओ, उन्हें कहाँ बंद किया गया था? तय खाने में। निगरानी पर भी कोई था या नहीं? सिर्फ एक आदमी? फिर तो यकीन रखो वो चारों वहाँ से फरार हो चुके होंगे। मेरी समझ में एक बात भी नहीं आई। ये केस 100% हमारा है और इस बार फिर हमारा टकराव ज़ीरो लैंड तंजीम से हुआ है, इमरान ने फ़िक्रमंद लहजे में कहा। आपका मतलब है कि सिंह ही उन्हीं के लिए काम कर रहा है? हाँ, और उन चारों के लिए जो धमकी मिली थी इसका मतलब भी मैं समझता हूँ। काश मैंने पहले उनको अच्छी तरह देख लिया होता। आपका मतलब है कि उनमें कोई जानी पहचानी शख्सियत है? हाँ, ज़रा तेज़ चलो। और वो शख्सियत किसकी है? मेरी खाला जान की, इमरान झल्ला कर बोला। तेज़ नहीं चल सकते? ओह, ब्लैक जीरो ने कहा और गाड़ी हवा कर दी। बॉस, जोसेफ ने कहा, तुम पर हमला किस सूरत हराम ने किया था? क्यों, तू उसका क्या करेगा? बॉस, उसका खून पी जाऊंगा। वो एक खबीस रूह है। बॉस, डराओ मत। अभी तूने खुद सुना है कि वो आग पर चलता है। कोई इंसान आग पर चल सकता है? इमरान ने पूछा। तो बॉस, मगर वो तो सिंह ही है। तो क्या हुआ? कोई बदरू उसके जिस्म में समा गई है। मैं उसका भी कचूमर बना दूंगा बॉस। तुम्हारे दुश्मनों के लिए मैं कहर का देवता बन जाऊंगा। अच्छा अच्छा, बस खामोश हो जा, इमरान ने कहा। अच्छा बॉस, तुम्हारी मर्जी, जोसेफ ने कहा और खामोश हो गया। इमरान फिर कुछ सोचने लगा था। उसने अंदाज़ा लगाया था कि उन चारों को छुड़ाने के लिए सिंह ही ने जो धमकी दी है वो महज धमकी है या इस तरह से वो एटॉमिक बॉल को शोहरत देना चाहता है। अब तक एटॉमिक बॉल की बात पोशीदा रखी गई थी और किसी भी अखबार में उससे मुतल्लिक एक लफ्ज़ नहीं छपने दिया गया था। लिहाजा ये बात सोची जा सकती थी कि उसको शोहरत देने के लिए सिंह ही ने यह इकदाम किया है। मगर फिर सवाल ये पैदा होता था कि उसने खुद को क्यों जाहिर कर दिया? वो किसी और नाम से भी धमकी दे सकता था। वैसे भी नाम बताने की कोई तुक ही नहीं थी। कहीं वो इस तरह नाम जाहिर करके हिजान बर्पा तो नहीं करना चाहता था? इमरान ने सोचा, मगर उसका मकसद हिजान फैलाकर वो क्या चाहता है? कौन सा मकसद हासिल करना चाहता है? इमरान सोचता रहा। यह सिलसिला उसी वक्त टूटा था जब गाड़ी दानिश मंजिल पहुंचकर रुक गई थी। वो बड़ी तेज़ी से इमारत में दाखिल होकर तय खाने की तरफ बढ़े थे। यहाँ पहुंचकर ब्लैक जीरो ठिठक गया। इमरान का ख्याल 100% दुरुस्त निकला। तय खाने का दरवाज़ा खुला हुआ था और मुहाफिज नदारित था।
وہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ عمران بہت محتاط تھا۔ محافظ تہہ خانے کے فرش پر نظر آیا۔ وہ بے ہوش تھا اور تہہ خانہ خالی پڑا ہوا تھا۔ ان چاروں قیدیوں میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ عمران نے چاروں اطراف کا جائزہ لے کر سر ہلایا اور بولا، وہ ایٹامک بال کہاں رکھے تھے؟ اوپر محفوظ جگہ پر۔ چلو وہ محفوظ جگہ دکھاؤ، عمران نے کہا اور زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زینو نے کمرے میں پہنچ کر عمران کو اشارہ کیا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ پھر کچن میں موجود فریج کو اس نے کھول ڈالا۔ اندر کھانے پینے کی بہت سی چیزیں رکھی تھیں۔ بلیک زیرو نے سب باہر نکال دیا اور ان کے بعد ایٹامک بال کا ڈبہ نکال کر سامنے کر دیا۔ یہ اسی لیے باقی رہ گیا کہ یہاں پوشیدہ تھا، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ورنہ ان کے ساتھ یہ بھی غائب ہو جاتا۔ آپ نے اب تک نہیں بتایا کہ وہ چاروں کون تھے؟ قیدیوں کے فنگر پرنٹس اٹھا کر فائل 36 سے ملا لو۔ بلیک زیرو کے منہ سے نکلا، ان چار میں سے ایک کے پرنٹس اس میں مل جائیں گے۔ تھیریسیا؟ بلیک زیرو نے اچھل کر کہا، ہاں ان میں ایک تھیریسیا تھی۔ کون سی؟ میرا خیال ہے وہ سیاہ فام ہی تھیریسیا تھی، کیونکہ دوسری کو میں نے اچھی طرح سے دیکھا تھا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مگر وہ نکلی کیسے ہوگی؟ یہ تو محافظ ہی ہوش میں آ کر بتا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ویسے تم جانتے ہو تھیریسیا کے لیے کسی آدمی کو بے وقوف بنا دینا کچھ بھی مشکل نہیں، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب کہ مقابل اس کی شخصیت کو نہ جانتا ہو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، پھر اب کیا کیا جائے؟ میں یہ ایٹامک بال اب ڈاکٹر داور کے پاس لے جاؤں گا، ممکن ہے وہ اس کا تجزیہ کر کے اس میں سے کچھ دریافت کر لیں۔ احتیاط سے لے جائیے گا، رات گئے میں یہاں سے نکلوں گا، عمران نے کہا۔ اب تم کو بھی مزید محتاط ہو جانا چاہیے۔ میں اس بارے میں انتظامات کر لوں گا، بلیک زیرو نے کہا۔ تھیریسیا کی نظروں میں یہ جگہ آ چکی ہے نا؟ ہاں، اور وہ ایٹامک بال کے لیے دوبارہ یہاں گھسنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اگر وہ اب آئی تو واپس نہیں جا سکے گی شاید، عمران نے کہا اور ایٹامک بال والا باکس اٹھا کر کچن سے باہر نکل آیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئے اور عمران نے باکس ایک صوفے کے نیچے رکھ دیا اور وہ بیٹھ گئے۔ کافی منگواؤ، عمران نے کہا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کیپٹن فیاض کے آج کل 14 طبق روشن تھے۔ شاید وہ اپنی سروس کے دوران کبھی اتنا پریشان اور ہراساں نہیں ہوا تھا جتنا آج کل تھا۔ اس وقت بھی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے ایک جیپ گاڑی میں موجود تھا۔ اس جگہ کا سارا انتظام اسی کے آدمیوں نے سنبھال رکھا تھا، اور اب وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے چوراہے کے ارد گرد موجود بلڈنگوں کو خالی کروا رہے تھے، کیونکہ ہر گھنٹے دائرے کا قطر 1 فٹ بڑھ رہا تھا اور صبح تک کئی بلڈنگیں اس کی زد میں آنے والی تھیں۔ کیپٹن فیاض اس وقت یہاں ان سائنسدانوں کی کارروائی دیکھ رہا تھا جو اس ایٹامک بال اور اس سے نکلنے والی شعاؤں کا تجزیہ کر رہے تھے، ورنہ عملی طور پر اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ سائنسدانوں کی اس ٹیم میں ڈاکٹر داور بھی تھے، اور اسے رحمان صاحب کا یہ حکم ملا تھا کہ ان سب کو بحفاظت ان کی رہائش گاہ تک پہنچوانا فیاض کا کام ہے، تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اور فیاض سارے انتظامات کرنے کے بعد اب خود بھی ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس پر آج کل بڑی سخت ذمہ داریاں عائد تھیں۔ ایک طرف اسلامی ملکوں کے سائنسدانوں کی حفاظت اس کے سپرد تھی، دوسری طرف مرنے والے دونوں اسلامی ملکوں کے سائنسدانوں کے بارے میں تحقیقات اسی کے سپرد کر دی گئی تھی، اور وہ اب تک جہاں پہلے دن تھا وہیں آج بھی تھا۔ اس دوران وہ کئی بار سوچ چکا تھا کہ عمران سے رابطہ قائم کرے، اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ عمران سے رابطہ قائم کرتا۔ انٹرکان سے واپس آتے ہی اسے یہاں بھیج دیا گیا تھا، اور اب وہ گھن چکر بنا ہوا تھا۔ خدا خدا کر کے 11:15 بجے سائنسدانوں کے گروپ نے کام ختم ہونے کا اعلان کیا۔ فیاض فوراً ہی ان کی طرف لپکا۔ کیا رہا جناب؟ فیاض نے ڈاکٹر داور سے پوچھا۔ ابھی پوری طرح سے ہم بھی سمجھ نہیں پائے، ڈاکٹر داور نے کہا۔ وہ ایٹمی شعاعیں ہیں کیپٹن، دوسرے سائنسدان نواز احمد نے کہا، اور جس انداز میں وہ اس آگ کو گولے یا ایٹامک بال سے نکل رہی ہیں وہ بے حد حیرت انگیز ہے۔ کیا ان شعاؤں کو کسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر داور نے جواب دیا، ابھی ہم اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان شعاؤں کا دائرہ ہر گھنٹے بعد بڑھتا رہا ہے اور ہمارے آلات ان کا تجزیہ پوری طرح سے نہیں کر سکے ہیں۔ گویا اس علاقے میں تباہی لازمی ہے، مجبوری ہے، ڈاکٹر داور نے جواب دیا۔ ان شعاؤں پر کسی بھی قسم کا آگ بجھانے کا مادہ اثر نہیں کر رہا۔ آپ اس کا کوئی توڑ بھی نہیں کر سکتے؟ اتنی جلدی ناممکن ہے۔ کیا یہ ممکن ہے ڈاکٹر کہ ان شعاؤں کو پھیلنے سے روکا جا سکے؟ صرف ایک طریقہ ہے ان کو روکنے کا۔ وہ کیا؟ فیاض نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ ہمیں اس قسم کی ایک گیند جس میں اس پر اسرار آگ والا ایٹمی مادہ بھرا ہوا ہو، سیل بند مل جائے، تب اس کا توڑ دریافت ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ او ہو، فیاض کے منہ سے نکلا اور اس کا چہرہ لٹک گیا، ورنہ وہ تو یہ سمجھا تھا کہ چلو یہ ختم نہیں ہو سکتی تو ان کو روکا تو جا سکتا ہے۔ کیا ہم لوگوں کی واپسی کا انتظام ہے؟ جی ہاں، تشریف لے آئیے، فیاض نے کہا اور ان سب کو ایک بڑی ویگن کی طرف لے گیا۔ جب سب سائنسدان بیٹھ گئے تو وہ ویگن حرکت میں آ گئی۔ اس کے پیچھے اور آگے مسلح پولیس سے بھری ہوئی 2 گاڑیاں تھیں۔
ڈاکٹر داور کو سب سے آخر میں اتارا گیا تھا کیونکہ ان کی لیبارٹری شہر سے باہر ساحل کے قریب تھی اور اسی میں ان کی رہائش گاہ بھی تھی۔ واپسی میں وہ سیدھا عمران کے فلیٹ کی طرف دوڑا تھا۔ اسے قوی امید تھی کہ وہ اس وقت فلیٹ ہی میں مل جائے گا۔ کال بیل کا بٹن سے اس کی انگلی اسی وقت ہٹی تھی جب دوسری طرف سے قدموں کی چاپ ابھری تھی، ساتھ ہی کسی کی بڑبڑاہٹ بھی سنائی دی۔ سرائے سمجھ رکھا ہے، جب جی چاہا چلے آتے ہیں۔ فیاض سمجھ گیا کہ سلیمان کا نزلہ اسی کے لیے ہے، کیونکہ اس کی دانش میں تو عمران فلیٹ ہی میں موجود تھا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی سلیمان کی جھلاہٹ بھری آواز سنائی دی۔ صاحب یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ اس نے فیاض کو 0 واٹ کے بلب کی روشنی میں پہچان لیا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ عمران کیا کر رہا ہے؟ فیاض اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو کر بولا۔ وہ کل سے یہاں نہیں آئے، سلیمان برا سا منہ بنا کر بولا۔ کل سے؟ فیاض نے کہا اور عمران والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چند منٹ میں اس نے پورے فلیٹ کی تلاشی لے لی، پھر نشست کے کمرے میں آ کر بولا، وہ کہاں ہے؟ آسمان پر۔ سلیمان نے درویشانہ انداز میں آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اور فیاض جھلا گیا۔ میرا مطلب عمران سے تھا، میں ان کی دم سے بندھا نہیں رہتا۔ بکواس مت کرو، فیاض گھرا کر بولا، ایک سرکاری کام ہے، اگر وہ نہیں ملا تو وہ خود اپنا نقصان اٹھائے گا۔ آج تک انہوں نے فائدہ ہی کب اٹھایا ہے؟ سلیمان نے اسی لہجے میں کہا۔ رحمان صاحب نے مجھے بھیجا ہے، فیاض کچھ نرم پڑتے ہوئے بولا۔ وہ جہاں بھی ہے اس کا پتہ بتاؤ یا اس سے رابطہ قائم کر کے کہو کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ بہتر جناب۔ رحمان صاحب کے نام پر سلیمان بھی نرم پڑ گیا، مگر وہ بھی عمران ہی کا آدمی تھا۔ فوراً ہی سوچا کہ اگر رحمان صاحب کو عمران سے کوئی کام ہوتا تو وہ فون کرتے، فیاض کو نہ بھیجتے۔ تو پھر جلدی سے فون کرو۔ کسے جناب عالی؟ عمران کو اور کسے؟ جب ان کا فون آئے گا تو میں آپ کا پیغام دے دوں گا۔ او ہو، فیاض جھلا کر بولا، ابھی رابطہ قائم کرو۔ بڑے صاحب کو فون کر سکتا ہوں کپتان صاحب، سلیمان نے جواب دے دیا۔ چھوٹے صاحب تو شیطان کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہیں، تو تم اس کا پتہ نہیں بتاؤ گے؟ لکھ کر دے دوں جناب، سلیمان نے کہا۔ کیا؟ فیاض نے قہر آلود نگاہوں سے سلیمان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ عمران صاحب کا پتہ مجھے نہیں معلوم، اور نہ ہی مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہوں گے۔ سمجھ لوں گا تم سے، عمران گھرا کر بولا اور واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ دفعتاً وہ چونک گیا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے کوئی دروازے میں سے جھری بنا کر جھانک رہا تھا، اور اسے پلٹتے دیکھ کر بڑی تیزی سے جھری برابر کر کے ہٹ گیا ہے۔ اس نے جھپٹ کر دروازہ کھولا تھا۔ ایک آدمی کا سایہ اسے سیڑھیوں پر اترتا ہوا نظر آیا، مگر وہ عمران نہیں تھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، فیاض ریوالور نکال کر اس کی طرف جھپٹتا ہوا بولا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا غائب ہو چکا تھا، اور زینوں پر اس کے قدموں کی آواز دھمک پیدا کر رہی تھی۔ فیاض بھی 2 سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ جب وہ گراؤنڈ فلور پر پہنچا تو باہر سے کسی کے کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے سڑک پر پہنچا۔ ایک سرخ رینالٹ کار ابھی حرکت ہی میں آئی تھی۔ فیاض نے پے در پے کئی فائر اس پر جھونک دیے، مگر اتنی دیر میں وہ کار ریوالور کی رینج سے باہر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جیپ کی طرف دوڑا اور اس میں بیٹھ کر ایک جھٹکے سے اسے سٹارٹ کر دیا۔ اب وہ آندھی اور طوفان کی طرح اس سرخ کار کے پیچھے جا رہا تھا۔ رفتار دیکھتے ہوئے اسے امید تھی کہ وہ جلد ہی اسے پکڑ لے گا، پھر وہ اس سرخ رینالٹ کو پکڑ ہی لیتا اگر وہ عجیب واقعہ پیش نہ آ جاتا۔ سرخ کار سے فضا میں ایک گیند اچھلی تھی، پھر وہ سرخ کار اور فیاض کی جیپ کے درمیان سڑک پر گری۔ فیاض اس کی تباہ کاری دیکھ ہی چکا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بریک دبائے اور گاڑی کو گھما دیا۔ فضا میں ٹائروں کے رگڑنے کی آواز ابھری۔ جیپ الٹتے الٹتے بچی تھی، پھر وہ بھی گھوم کر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ شکر تھا کہ کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اس نے پلٹ کر سڑک کی طرف دیکھا۔ گیند سڑک کے درمیان پڑی تھی اور کافی بڑے حصے میں کاسنی رنگ کی لہریں تڑپ رہی تھیں۔ پھر اچانک شعلہ سا بھڑکا اور وہاں آگ لگ گئی۔ سڑک کا وہ حصہ تپتے ہوئے لوہے کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ فیاض نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ بال بال بچ گیا۔ بریک لگانے میں 1-2 لمحوں کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ جل کر راکھ بن جاتا۔ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس پر اسرار آگ کو دیکھ رہا تھا جو سڑک کی پوری چوڑائی کو گھیرے ہوئے تھی۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ کئی سوال اس کے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ یہ بات تو یقینی ہو گئی تھی کہ کسی نے عمران کے فلیٹ کے دروازے میں کھڑے ہو کر اس کی اور سلیمان کی گفتگو سنی ہے، مگر کیوں؟ اور وہ اس کے پیچھے کہاں سے لگے تھے اور اس کے پیچھے لگے ہوئے عمران کے فلیٹ تک پہنچے تھے یا براہ راست عمران کے پاس آئے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران کو ہی قتل کرنا ان کا مقصد رہا ہو؟ وہ سوچتا رہا۔ نگاہیں سڑک پر ہی جمی ہوئی تھی اور پراسرار آگ اب رنگت بدل رہی تھی۔ سرخی پیلاہٹ میں بدلی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی معدوم ہو گئی تھی۔ ہاں، کیا معلوم کیا کالے صفر؟ عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت صوفے پر نیم دراز تھا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ سویا کب تھا؟ عمران نے کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
اس کا بیان آپ کی توقع کے مطابق ہی ہے، یعنی ان چاروں میں سے سیاہ فام لڑکی ہی تھیریسیا تھی؟ پوری رپورٹ دو۔ محافظ کا بیان ہے کہ چیخنے چلانے کی آواز سن کر وہ تہہ خانے کے دروازے پر پہنچا تھا اور اس چھوٹی کھڑکی سے اندر جھانکا تھا۔ سیاہ فام لڑکی فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور بقیہ تینوں رو رہے تھے اور چلا رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سیاہ فام لڑکی مر گئی ہے، اس کا دم گھٹ گیا ہے۔ محافظ نے ریوالور کے بل پر ان تینوں کو دیوار سے لگا کر دروازہ کھولا، پھر وہ سیڑھیاں اتر کر سیاہ فام لڑکی کے پاس پہنچا تھا۔ بڑی ہوشیاری سے اس نے سیاہ فام لڑکی کو چیک کیا تھا۔ محافظ کے بیان کے مطابق وہ مر چکی تھی۔ اس نے 5 منٹ تک اس کا ناک اور منہ دبا کر دیکھا مگر اس میں سانس نہیں تھا۔ محافظ گھبرا گیا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ پلٹا، سیاہ فام لڑکی اس پر جھپٹ پڑی تھی اور بس سمجھ گیا، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ یہاں بھی تھیریسیا نے حب سے دم کا مظاہرہ کر کے کام نکالا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ دوسری چوٹ ہوئی ہے کالے صفر، عمران نے کہا۔ اس سے پہلے بھی ایک مجرم مجھے اسی طرح حب سے دم کر کے چوٹ دے گیا تھا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ فلیٹ جاؤں گا، ممکن ہے سنگھ ہی نے پھر کوئی فون کیا ہو۔ آپ فلیٹ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ جاؤ فون اٹھا لاؤ، عمران نے کہا اور ایک انگڑائی لے کر منہ چلانے لگا۔ بلیک زیرو فون اس کے پاس صوفے پر رکھ کر خود بھی بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے فلیٹ کے بجائے سر سلطان کو رنگ کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کون بول رہا ہے؟ عمران گورداس پوری، عمران نے سر سلطان کی آواز پہچانتے ہوئے کہا۔ او تم کہاں تھے اب تک؟ سنگھ ہی کا کوئی فون آیا؟ عمران نے ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی، پھر سر سلطان نے کہا، ہاں ابھی 15 منٹ قبل اس نے فون کیا تھا۔ پیغام کیا ہے؟ اب اس نے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے جو تم قیدیوں کے ساتھ وہاں سے لائے تھے، اور وہ کل صبح تک نہیں دی گئی تو پریزیڈنٹ ہاؤس اور اس کے آس پاس کی عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن جائیں گی۔ اگر وہ چیز دی جانے پر میں راضی ہو جاؤں تو ان تک کس طرح پہنچائی جائے گی؟ عمران نے ان سے پوچھا۔ سنگھ ہی نے اس کا طریقہ کار بتلایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ چیز عمران اپنی ٹویسٹر میں رکھ کر روانہ ہو جائے، اس کا رخ شہر سے باہر راستے کی جانب ہونا چاہیے، بس پھر وہ چیز خود اس سے حاصل کر لے گا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اگر اب فون آئے تو کہہ دیجیے گا کہ عمران وہ چیز لوٹانے کے لیے تیار ہے۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا، سر سلطان کی آواز آئی، ہم ان سے بعد میں بھی نمٹ سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں پریزیڈنٹ ہاؤس کی تباہی ہمارے منہ پر کالک تھوپ دے گی۔ اور کوئی خاص بات؟ صدر کا حکم بھی یہی تھا کہ ہر قیمت پر پریزیڈنٹ ہاؤس کے علاقے کو اس تباہی سے بچایا جائے اور اس کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے۔ یہ ثانوی بات ہے، عمران نے کہا۔ آپ بتائیں، اسلامی ملکوں کے بقیہ سائنسدانوں کی حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ رحمان نے ان کو کسی نامعلوم جگہ پر منتقل کروا دیا ہے۔ اور کانفرنس؟ وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہی بہتر بھی تھا، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں سنگھی کے درشن کرنا چاہتا ہوں۔ آگ بابا کی کوٹھی جائیے گا؟ ہاں، تم صفدر یا صدیقی دونوں میں سے کسی سے رپورٹ لو، معلوم کرو کہ آگ بابا سے ملنے کے لیے کن اوقات میں جاتے ہیں۔ ابھی لیجئے، بلیک زیرو نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی عمران نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن اسی مسئلے میں الجھا ہوا تھا کہ تھیریسیا ایک معمولی سے کارکن کی طرح ان کے ساتھ کیوں لگی ہوئی تھی، اور کیا سنگھ ہی کو علم تھا کہ وہ تھیریسیا ہے؟ اگر تھا تو کیا اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں رہے؟ سنگھ ہی زیرو لینڈ والی تنظیم میں باقاعدہ شامل نہیں تھا، وہ جو بھی کام کرتا تھا ہیروں کے لالچ میں کرتا تھا۔ قیمتی اور نئے قسم کے ہیرے اس کی کمزوری تھے۔ پتہ نہیں اب تک اس کے پاس کتنی مالیت کے ہیرے جمع ہو چکے ہوں گے۔ اس بار بھی وہ یقینی طور پر ہیروں کے ہی لالچ میں کام کر رہا ہوگا، اور اس پر قاتلانہ حملے کروانے کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا، کیونکہ تھیریسیا اس پر قاتلانہ حملے نہیں کروا سکتی تھی۔ وہ ان مجرموں میں سے تھی جو اپنے مخالف کو زندہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تھیریسیا کو ایسے بہت سے مواقع ملے تھے کہ وہ عمران کو ختم کر سکتی تھی۔ عمران اس کے سامنے بے بس تھا۔ اس نے طرح دی اور ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح اس نے بھی بعض موقعوں پر تھیریسیا کے ساتھ رعایت کی تھی۔ پھر اب وہ اس کی جان کر لاگو کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ جتنا اس بات پر غور کرتا، مسئلہ الجھتا چلا جاتا۔ اس کے پیش نظر ایک بات یہ بھی تھی کہ وحید فیصل اور نوید انجم کی زیرو لینڈ والوں سے کیا دشمنی تھی جو انہوں نے ان دونوں کو ختم کر ڈالا۔ اب یہ بات یقینی ہو چکی تھی کہ دونوں کی موت کے ذمہ دار زیرو لینڈ کی تنظیم تھی، مگر ان دونوں سائنسدانوں کو مار ڈالنے سے ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا زیرو لینڈ کے کسی راز سے واقف ہو گئے تھے، یا وہ زیرو لینڈ کے لیے کام کرتے تھے اور اب اس سے منحرف ہو گئے تھے، جس کی پاداش میں ان کو آگ کی موت نصیب ہوئی؟ پھر تیسرا مسئلہ تھا سنگھ ہی کا۔ وہ آگ بابا کے روپ میں لوگوں کو ایسے بے وقوف بنا رہا تھا۔ اس کا مقصد روپیہ کمانا تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ سنگھ ہی ان مجرموں میں سے تھا جن کے لیے پیسے کا حصول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یقینی طور پر اس نے کسی خاص مقصد کے تحت ہی آگ بابا والا ڈرامہ سٹیج کیا تھا۔
رپورٹ کے مطابق وہ پیر فقیر با کرامت کا کردار پلے کر رہا تھا۔ اس طرح عورتوں کی بھیڑ اس کے گرد جمع ہو جانا یقینی تھا، اور وہ تو تھا ہی عورتوں کا بھوکا۔ تو کیا یہ چکر اس نے محض عورتوں کے حصول کے لیے چلایا ہے؟ ناممکن۔ عمران کے ذہن نے اس تعویل کو قبول نہیں کیا۔ یقینی طور پر آگ بابا کا کردار کسی اور مقصد کے حصول کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، ایسے مقصد کے لیے جو اس راہ کے علاوہ شاید کسی دوسرے طریقے پر حاصل نہ ہو سکتا ہو۔ وہ سوچتا رہا، چونکا اس وقت جب بلیک زیرو کمرے میں داخل ہوا۔ کیا رہا؟ عمران نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔